السلام علیکم ٹو آل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک میں نے اپنی ویڈیو کے لیے رکھا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے، اور وہ ہے ہم سفر. یعنی کہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سفر اچھا مل جائے نا تو راستہ ہو یا زندگی دونوں بہت اچھے گزرتے ہیں. لیکن اگر ہم سفر اچھا نہ ملے تو یقین جانیے زندگی سے دشوار کوئی چیز نہیں لگتی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی جو دو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کی سوچ لازمی نہیں ہے کہ بالکل ایک جیسی ہو. کیونکہ آپ دیکھیں ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کی سوچ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو جو لوگ جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کو اکثر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جی ہم ریلیشن شپ میں رہیں، کتنے عرصے آپ ریلیشن شپ میں رہتے ہو؟ 4 سال، 5 سال، حد 10 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہتے. تو وہ بہن بھائی جو بچپن سے لے کر 22-25 ایئرس تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی اور آپ کی مینٹیلٹی میں ڈفرینس لازمی ہوتا ہے. تو کیسے ایسا پاسبل ہے کہ جو دو انسان جنہیں ایک ساتھ بیٹھے یا جنہیں ایک ساتھ گزارے ہوئے وقت کو اب بھی چند سال ہی گزرے ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ان کی سوچ ایک دوسرے سے ملے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سوچیں کہ میرا ہم سفر میری سوچ کے مطابق چلے تو یہ مشکل ہے. یہ سوچیں کہ ہم دونوں نے ایک سوچ بنا کر کیسے چلنا ہے. میرا آج کے دور میں جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو یہ ایک میسج ہے کہ آپ ایک لڑکی کو اپنے گھر لے کر آتے ہو، وہ لڑکی کس کے لیے آپ کے گھر آتی ہے؟ آپ کے لیے آپ کے گھر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، حالانکہ ہمارے اسلام میں اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس لڑکی پر فرض ہے کہ وہ آپ کے کام کرے، آپ کا خیال رکھے، اور اگر اس میں وہ کوئی کوتاہی کرتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ لڑکی آپ کے ماں باپ کے کام کے کرنے کی بھی ذمہ دار ہے، کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کو آپ کے گھر میں آئے ہوئے ابھی 4 دن نہیں گزر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے گھر کو سمجھ لے. بھائی وہ آپ کے پورے گھر کو کیسے سمجھ لے؟ وہ 25 سال ایک دوسری جگہ سے رہ کر آئی ہے، یا وہ 20 سال 18 سال ایک بالکل دوسرے ماحول میں گزار کر آئی ہے. تو خدارہ لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں. میں یہ نہیں بول رہی کہ ہر جگہ صرف اور صرف لڑکوں کا قصور ہے. کئی جگہ لڑکیاں بھی ایسی ہیں کہ انہیں اچھے شوہر اور اچھے گھر مل جاتے ہیں لیکن وہ قدر نہیں کرتی، وہ قدر نہیں جانتی. لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی کسی تیسرے کو شامل نہ ہونے دیں. اپنی زندگی کے فیصلے خود لینا سیکھیں. جب آپ دو لوگ اپنی مشورے سے، اپنی سوچ سے اپنی زندگی کے فیصلے لینا سیکھ لیں گے تو یقین جانیے کسی تیسرے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں بولے یا وہ آپ کی زندگی میں مداخلت کریں. دیکھیں چاہے لڑکی کے پیرنٹس ہیں یا لڑکے کے پیرنٹس ہیں، وہ اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں، وہ زندگی کے اتنے سال گزار کر آ چکے ہیں. اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. نہ اپنے گھر والوں کی سنیں، اپنی وائف کی بھی سنیں. اسی طرح آپ بھی اپنے ہسبینڈ کی سنیں کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے لڑکی پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے، لڑکی کو زیادہ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، لیکن بھائی تم ٹائم تو دو، اگلی بندی کو ٹائم تو دو. ایک لڑکی جو 20-25 سال کسی اور ماحول سے آئی ہے، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا سب مختلف ہے. ابھی 4 دن نہیں گزرے ہوتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو میری ماں کی بھی خدمت کر تو میرے باپ کی بھی خدمت کر. بھائی آپ کچھ وقت تو گزارنے دو، اسے سمجھاؤ تو صحیح کہ میرے گھر میں یہ ماحول ہے، میرے گھر والے یہ چاہتے ہیں، میرے گھر والوں کی یہ سوچ ہے، آپ اس طرح سے چلو. کسی دانا سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ راستہ اہم ہے یا منزل؟ تو دانا نے اس کو جواب دیا کہ ہم سفر. تو آپ کا ہم سفر اگر اچھا ہو نا تو آپ مشکل سے مشکل حالات سے بھی گزر جاتے ہیں. پیسے کی تنگی ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں آپ گزر جاتے ہو، آپ برداشت کر لیتے ہو. کیوں برداشت کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سامنے والا بندہ تو میرے لیے کھڑا ہوگا.
وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے، وہ آپ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتی ہے، وہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی تیار ہوں گے اس کے گھر پر رہنے کے لیے؟ نہیں۔ ایک لڑکا جو ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ شروع میں کیا کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں فی الحال ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوا، تو بھائی وہ لڑکی، تم نے تو 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے تو تم یہ بات بولتے ہو؟ تو وہ لڑکی جو 20-25 سال اپنے گھر میں گزار کر آتی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اتنے لاڈ پیار سے ماں باپ پالتے ہیں، اتنے لاڈ پیار سے شادی کرتے ہیں، اور بعد میں آپ لوگ ان کا کیا انجام کرتے ہو؟ جو نندے ہیں، جو ساس ہے، جو سسرال ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی بیٹی ہیں، ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آئیں۔ اپنی بیٹی 25-30 سال کی ہو، اپنے گھر میں ہو، تو کیا کہتے ہیں یہ تو بچی ہے، اس سے تو غلطی ہو گئی۔ تو اگر دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے اور اس سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ سوچیں کہ یہ بھی بچی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنی 30 سال کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ان کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن جو دوسرے کی بیٹی آتی ہے، جو بیٹے کی بیوی آتی ہے، وہ 20 سال کی بھی ہو تو انہیں ہوتا ہے کہ یہ پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالے۔ آپ نے ایک گھر میں 30 سال 25 سال گزارے ہیں، آپ نے اس گھر کا وہ ماحول بنایا ہے، اور ساس کیا چاہتی ہے کہ بھئی اگلے 10 دنوں میں ہی وہ لڑکی اس گھر کا پورا ماحول سمجھ لے۔ آپ جب یہ سوچیں کہ آپ بھی اس وقت سے گزرے تھے، آپ نے کیا کیا تھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن نہیں، آج کے دور میں لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے حق مارنا، ناجائز تنگ کرنا۔ شوہر اور گھر والے کیا سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، شادی تو بھئی میرے ماں باپ کے کام کرنے کے لیے اس سے کی ہے میں نے۔ تو خدارا اپنی زندگیوں کو خراب مت کیجیے، چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں، میرا یہ پیغام ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کو خراب مت کیجیے۔ اگر بیوی ناراض ہو گئی ہے، روٹھ گئی ہے تو منا لیں، اگر شوہر ناراض ہو گیا ہے، روٹھ گیا ہے تو منا لیں، لیکن اپنی زندگیوں کو خراب مت کیجیے۔ لڑکے کے ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کی بیٹی لے کر آئے ہیں، ان کے ذہن میں تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے والوں کا کیا جاتا ہے، بیٹی دے دی اس کا مطلب کہ انہوں نے آپ کو اپنی ایک اتنی اہم چیز، اپنی جگر کا ٹکڑا دے دیا، لیکن وہ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، اب بھائی بیٹی دے دی تو اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یہی جھکے، ہم جو کریں، ہم ماریں، ہم بری زبان استعمال کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہی آئے، اسی کا باپ آئے، اسی کا باپ معافی مانگے، ہم تو بھائی لڑکے والے ڈریں ڈریں، آپ کی بھی مائیں بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں تو مکافات عمل تو اٹل ہے، آج نہیں تو کل کسی کے ساتھ ناحق کرنے کا بدلہ اللہ پاک لازمی دیتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں پر سوچیں، غور کریں، اپنے گھروں کو بچائیں، دوسروں کی بیٹیوں کا خیال کریں، اپنے بیٹوں کو صحیح طرف لے کر جائیں، انہیں صحیح سوچ سکھائیں، انہیں یہ سکھائیں کہ یہ جو لڑکی ہے وہ آپ کے لیے آئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔